رحمتullah علیہ کو، اور ہم نے کئی بار ان کو کہا، لکھا بھی ہے قاضی حبیب اللہ صاحب سے بھی ہم نے کہا کہ آپ جا رہے ہیں وہاں دیکھیے گا، اگر وہاں کی لائبریری میں ہو تو آپ لا کر کے مدرسہ اسلام میں بھجوا دیجیے گا۔ ذمہ دار موجود ہے قاضی جناب مولانا عید الرحمان صاحب، جو آپ ہمارے تو شہریہ سے وابستہ ہیں، دیکھیے گا اگر وہاں ہے تو یہ کتاب ضرور بھیج دیجیے گا۔ مختصرات العالی والدرر فی المحاکمۃ بین حضرت حجر اور سیرت البخاری، یہ جو کتابیں ہیں اس آگے بولا جاتا ہے کہ زوم کر دو، اس کو زوم کر دیا جاتا ہے، بول دیا جاتا ہے موبائل کا بھی خرچہ ہوتا ہے، سب بٹھایا ہوا ہے۔ آپ فوٹو بول رہے ہیں يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العلي العظيم۔ محترم دوستو، یہ جلسہ دستار نبوی کی تقریم سے اور دارالقرآن اور دارالقضا کی یہ سجنی بنیاد کی تقریم سے منعقد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک خاص بات کی طرف متوجہ فرمایا ہے، وہ بات وہ ہے سب جانتے ہیں، اور خاص طور سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ انسان اور انسان کے ایک اور منظر ہے آگے بڑھانے بچے یہاں کا بچے ہی خراب اسی پر مقدم کا فرمایا یا ہر شخص اس کا دھیان رکھے، اس کا خیال رکھے کہ کل کے لیے اسے کیا یہ ہے بنیادی بات۔ آج دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس سب کا حساب کب اس کو دے رہا ہے، اللہ کے حضور میں پہنچے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایک ایک چیز کو بچوں رکھے ہوئے ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد۔ کام تو کام ہے، انسان کی زبان سے جو بات نکلتی ہے، کلمات ادا ہوتے ہیں، ان کلمات میں سے کوئی کلمہ، کوئی بات ایسی نہیں ہے جو بھول گئے ہو، ختم ہو گئی، وہ سب کچھ ہو گئی۔ اس لیے آدمی خود ہی یاد کرے، اپنی زندگی میں جائزہ لیتا ہے، دیکھتا ہے کل کے لیے میں نے کیا بھیجا ہے۔ یہ بھی طے ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، چاہے کسی چیز میں اختلاف ہو سکتا ہے، سب چیزوں میں اختلاف، لیکن اس بات میں دنیا میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ یہاں روک رہنا ہے، مر جانا ہے، مر جانے کے بعد کیا ہوگا اس پہ اختلاف کرتے ہیں، لیکن مرنے پر کوئی اختلاف نہیں، سب جانتے ہیں موت ہے اور یہ زندگی دائمی نہیں ہے، ہمیشہ کی نہیں ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے، یہ دنیا کا مرنا ایک دوسری زندگی کا آغاز ہے۔ آج دنیا مرتا ہے تو آخرت تک بھی زندہ ہوتا ہے اور آخرت کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور یہاں کا جو کچھ کیا ہوتا ہے سب وہاں جا کے ظاہر ہو کر دکھایا جائے۔ تو ہر ایمان والے کو، ہر اسلام والے کو، ہر ماننے والے کو اس کا لحاظ کرنا ہے، تو دیکھتے رہنا ہے کہ کل کے لیے میں نے کیا بھیجا ہے، میرے نام اعمال میں ہے کیا، بلکہ دوبارہ جائزہ لینا، اس پر کوئی خاص دھیان۔ آپ نے سنا ہوگا
سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوئے. کچھ خاص موقع تھا. آپ نے الگ لوگوں سے الگ کی اختیار کرنی تھی کچھ دنوں کے لیے، خاص طور سے اپنے گھر والوں سے. ایسے موقع پر پہنچے اور انہوں جا کے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری دنیا میں اللہ کے سب سے محبوب بندے، سب سے عظیم بندے، لیکن ایک کھجور کی چڑھائی ہے پورا بیٹھے ہوئے، بدن کا کپڑا نہیں ہے، ایک لنگی باندھے ہوئے ہیں لیٹے ہوئے ہیں، اور کھجور کی چٹائی کے نشانات آپ کے اس مبارک پر پڑے ہوئے ہیں. ہمیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ قبرے کا جائزہ لیا جس میں آپ تشریف فرما تھے. تو ایک طرف جو رکھا ہوا تھا، ایک طرف ایک تلوار لٹک رہی تھی، ایک ڈھال لٹک رہی تھی. دیکھ کر ان کی طبیعت گھر آئی، آنکھوں میں آنسو آئے، آگے رونے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کیا آپ ہم پر نہیں ہیں؟ کیا ہم جو حق پر نہیں ہیں اللہ نے ہم کے ساتھ نہیں بھیجا ہے؟ آپ نے کہا ہاں ایسا ہے، ہم حق پر ہیں. تو آپ حق پر ہیں اللہ کے نعمت ادا کوئی انتظام نہیں ہے. آپ نے زندگی ایسی گزاری، آپ کے صحابہ کرام نے ایسی زندگی گزاری، صدیق ہے کوئی جواب کچھ نہیں ہے، لیکن آخرت کے جواب کہا گیا اگر دنیا بہتر ہوتے لگے گی خدا کے سامنے جا کے جواب دینا ہے، خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو بس اس کی زندگی بنتی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. دنیا میں نفع دینے والی، کام آنے والی چیز یا تو مال ہے یا اولاد ہے. مال اور اولاد یہ اس کے لیے کام آتے ہیں، لیکن کلمہ جا کر کیا ہوتا ہے نہیں کہ اولاد کام دے گی نہ مال کام دے گی. الا من اتى الله بقلب سلیم. ہاں جو قلب سلیم لائے، اچھا دل لائے گا اس کے کام آئیں گے. دل اچھا ہوتا ہے، ایمان والا دل ہو، اطاعت و فرمانبرداری والا دل ہو تو اس کے ساتھ یہ ایمان بھی کام آ جائے گا، یہ اولاد میں بھی کام آئے. مال بری چیز نہیں ہے لیکن دل اچھا ہوگا. جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نعم المال الصالح للرجل الصالح. آدمی اچھا ہو تو اس کا اچھا مال اچھی چیز. یہی مال اس کے لیے ذریعے نجات بن جائے گا، یہی مال اس کے لیے ذریعے اور نجات آخرت کا ذریعہ بن جائے گا. آپ اپنے مال کے ذریعے سے کسی کی چوری ختم کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت سنواتا ہے. آپ نے سنا ہوگا صدقات کی کتنی فضیلت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر جس کی حضرت کو بجھا دینے والا جو عملوں کو صدقہ ہے بڑائی بہت کام کرتا ہے مگر اب ہے اللہ کا منادی پکارتا ہے اڑ جائیے. اب اللہ کے لیے اڑ گئے تو آپ کو پوری رات کے بعد بات ہو جائے تو دس تک گرا ہو سکتی، نفس تک آسان ہو سکتی. یہ کہ اللہ کو اسے کر لے رہا ہے تو پہلے بھی یہ دیکھتا ہے اور جب کام کر لیا جب یہ دیکھتا ہے کام کرنے کا کوئی نام نہیں. اگر کام ہی سے ہو جائے، اچھا کام ہو جائے تو اللہ کو وہ جانتا ہے اور کوئی نام نہیں ہو ڈرتے رہتا ہے کہ کہیں عمل پر بات تو ہو جائے. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اچھا عمل کرتا ہے اور اچھے عمل کو خود ہی آگ لگا دیتا ہے، خود ہی برباد کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ساتھ بتایا ہے کہ لازم کو صدقات اپنے صدقات کو صدقات کی آخر کی جائے لیکن ہم کو برباد مت کرو. دو چیزوں سے برباد نہیں ہوتی ہے، ایک من سے ایک اذا سے. من کے معنی یہ ہے کہ جس کے اوپر صدقہ دیا ہے، جس کو باغی مدد دے دیا ہے، آپ اس سے کہنے لگ جائیں اور اس کو ستانے لگ جائے کہ میں نے تم کو اتنا نوازا، میں نے تم کو اتنا دیا. مت کیجیے. جو دے گیا اللہ کے واسطے، جو کام ہوا اللہ کے واسطے، اس کام کا بدلہ اللہ ہے. ان اجر الا اللہ، میرا بدلہ میرا معاوضہ اللہ نے دیا.
اور دوسرے اذا کا مطلب کیا آپ نے کسی کے اوپر احسان کیا، اب وہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کو کہتے ہوئے، مگر آپ ادھر ادھر کہتے ہوئے میں فلان کا یہ بات کیا، فلان کا یہ بات، اس کے اوپر نہیں احسان کیا ہے، اگر دنیا والا فلان کا ظاہر کرتے رہے ہیں اس سے سب کا بات ہوتا ہے۔ ایسے جتنے انسان اچھے اعمال ہیں، ذرا بات کی غفلت سے وہ اعمال برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے کام کرنے سے پہلے بھی اللہ ہی کے واسطے اور کام کرنے کے بعد بھی اللہ ہی کے واسطے دھیان رکھنا چاہیے، تب آدمی درست رہے گا اور عمل درست رہے گا، اور پھر اس عمل کا بدلہ اللہ کا ایسا ہوگا کہ آدمی کے تصور سے باہر سوچ نہیں سکتا۔ حدیث میں آیا ہے کہ بعض انسانوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب اتنا بڑا لائیں گے، اتنا بڑا لائیں گے کہ وہ دیکھ کر حیران ہو کر رہے گا پروردگار میں تو کوئی بڑا بڑا عمل نہیں کر رہا کہ آپ اتنا زیادہ ثواب مان کو کیا کام ہو رہے ہیں۔ ارشاد ہوگا فلاں بڑا سکتا کیا تھا، آپ کو بہت چھوٹا سکتا ہے، لیکن ہم نے اس کو پالا، اس کو پوسا، اس کو بڑھایا، اب وہ بڑھتے بڑھتے اس کا یہ حال ہو گیا ہے کہ کس بڑی میں بھی مجھے مل رہا ہے اس کے لیے اللہ بے حساب کرتا ہوگا، مگر آدمی دو کام کرنا ہے، ایک تو یہ کیسا کرے کیا سے یہ دیکھتا ہے انسان کچھ کرتا ہے اپنی زندگی کو خوب کر سوچ کر قدم اٹھانا چاہیے، کب اللہ خدا تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ کا دھیان رکھنا، یہی رسول اللہ ہے، ان لوگوں کی ذرا بات جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، آج خدا کو بھولتا ہے بھول جاتا ہے، پھر اپنا بھی یاد رہتا ہے، اپنا نفع نقصان بھی کرے، اللہ نے سزا کے طور پر ان کی ذات سے بلا خدا کو بلا دینا یہ قسم ہے۔ اس لیے اپنے کسی کام میں اس دھیان میں کبھی خالی نہیں ہونا چاہیے، آدمی کو کبھی خالی نہیں ہونا چاہیے کہ میں کر رہا ہوں جو مجھے اللہ نے کیا جواب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا کرتے، یہ بات انسان کی ضروری ہے، اور یہ بات جو پیغام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام ہے کیا طبیعت میں طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے، بیمار کو بیماری کھا سکتا ہے، موقع اچھا اس کے اوپر، اس لیے میں اسی بات کو کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی توفیق عطا فرمائیں، آپ گرامی توفیق عطا فرمائیں، وہ آپ کو دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صاحب برمودا قزیانی، عابد اعجاز احمد جن جناب احمد صاحب نرملی گنجار کی مدھوبنی، عابد محمد فیض اللہ ابن جناب حفیظ اللہ صاحب خان واقع کا، عابد عبد المالک ابن جناب محمد سکین احمد صاحب مرتولیہ بندر مدھوبنی۔ بابو ہے کیا اور جو بنگلہ میں کرواتی ہے 2002 حافظ محمد بدرالزمائی میں جناب انوار الحق صاحب لوکل پوسٹ گرانی، حافظ محمد شہاب الدین ابن جناب زین العابدین صاحب نرملی، حافظ محمد اصغر علی ابن جناب محمد مختار صاحب سندرپور بھٹی، حافظ افضل امام ابن جناب محمد اسلام صاحب قزیانی، حافظ محمد ریاض الدین ابن جناب مولانا جلال الدین صاحب راغو نگر، حافظ محمد اسماعیل ابن جناب عبد الحنان صاحب راغو نگر، حافظ محمد نصیر ابن جناب محمد نصیر صاحب راغو نگر، حافظ نظام الدین ابن جناب عبد الحلیم صاحب مساغر، حافظ محمد وسیم عالم ابن جناب مولانا افتخار عالم صاحب اندوری سیتامڑھی۔ یہ ساری خبریں جلدی سے تشریف لائیں۔ کیا